تو یہ بھی عربی کا ایک اصول اور قانون ہے عربی لغت کے اندر کہ جب مفعول کو یا کسی بھی فعل یا ورب کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، حصر۔ اب اسی لیے ہم یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہی کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی حصر کی وجہ سے۔ پھر جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے میرے اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو بھی بندہ مجھ سے جس چیز کی طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ عبادت اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اگر سرسری طور پر گنا جائے؟ ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب اب تیری بندگی کے نتیجے میں، چونکہ اعلان کر دیا، ظاہر ہے اعلان کیا تو مشکلات تو آئیں گی حقیقی معنوں کے اندر بندگی، تو نستعین تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی قوت نہیں، ہمارے اندر اتنی بساط نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری بندگی کا اعلان بھی کر لیں پھر اس کا حق بھی ادا کر سکیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ آیت کے اوپر اگر غور کریں تو عربی لغت کے اندر جو حال اور مستقبل کا زمانہ ہے اس کے لیے فعل مضارع آتا ہے۔ فعل مضارع عربی لغت کے اندر اس کے اندر حال یعنی کہ موجودہ اور مستقبل آنے والے یہ جو دونوں زمانے ہیں ان کو ایک ہی صیغے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے، آیت ایک ہے، جملے دو ہیں۔ آیت کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو نعبد ہے وہ فعل مضارع ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس زمانے کے اندر، اس موجودہ دور کے اندر، اور اس کے اندر چونکہ مستقبل بھی ہے نعبد، جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع، تو ہم سب کے ساتھ اس میں عبادت کرتے بھی ہیں اس دور کے اندر اور عبادت کریں گے بھی۔ یہ وہ فعل مضارع، اور اس سے پہلے جو لفظ ہے لفظ ایاک، حالانکہ یہ مفعول کا صیغہ ہے اور مفعول ہمیشہ بعد میں آتا ہے، فاعل پہلے آتا ہے، فعل کا ذکر ہوتا ہے پھر فاعل آتا ہے اس کے بعد مفعول آتا ہے، یا اسی طرح سے فعل پہلے آتا ہے اس کے بعد مفعول آتا ہے، فاعل یا فاعل پہلے آتا ہے مفعول بعد میں۔ لیکن یہاں پہ لفظ ایاک کا جو مفعول ہے یعنی کہ کا مخاطب کی جو ضمیر ہے اللہ رب العالمین، یعنی کہ آپ کی عبادت، تو عبادت کرنے والے ہم ہوئے، ہم فاعل، اور عبادت کرنا کیا ہوا؟ فعل ہوا نعبد، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات یہاں پہ کیا تھی؟ مفعول، تو لیکن اس کو مقدم کیا۔ تو یہ بھی عربی کا ایک اصول اور قانون ہے عربی لغت کے اندر کہ جب مفعول کو یا کسی بھی فعل یا ورب کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، حصر۔ اب اسی لیے ہم یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد،
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہی کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی حسر کی وجہ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب دوسرا نقطہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آیا ہے نعبدو، جمع متکلم کا صیغہ، یعنی کہ ہم سب کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، کہنے والا کون ہے؟ امام ہے تو وہ بھی ایک ہے، آگے کھڑا ہے، نعبدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا، تو جمع کے صیغہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ بندہ ایک ہے جو اللہ رب العالمین سے کیا ہے؟ مخاطب ہے، لیکن صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا صیغہ، اور فرد کیا ہے؟ واحد ہے، فرد واحد، اور صیغہ جمع کا ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہو، کہ جس طرح سے ہم اکثر اوقات یہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، حالانکہ بندہ ایک ہوتا ہے تو دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، تو اس میں ایک طرح کی تعظیم ہوتی ہے، ایک طرح کی بڑھائی۔ لیکن جب دوسری نگاہ سے دیکھا جائے تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کیسے اس میں تعظیم ہو سکتی ہے؟ جمع کا صیغہ لانے میں اگر تعظیم کے لیے اس کو لایا گیا تو کیسے تعظیم؟ اب یہاں پہ تو بندہ عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، اس کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ اس کی یہ التجا ہے، اس کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہے، تو کیسے یہ تعظیم ہو سکتی؟ تو لہٰذا یہ تعظیم کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا نقطہ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ نعبدو جمع کا صیغہ آیا ہے یہ تعظیم کے لیے نہیں، بلکہ یہ جمع کا صیغہ اس سے جمع ہی مراد ہے، یعنی کہ گویا کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھنے کے بعد جب وہ قرب الہی کا حصول ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پیش ہو جاتا ہے، چونکہ پہلی آیات کے اندر کیا ہے؟ حمد و ثنا ہے، اس کی بزرگی ہے، کہ جس طرح سے بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ میرے بندے نے مجھ سے حمد و ثنا کی ہے میری۔ پھر الرحمن الرحیم میری تعریف کرتا ہے، مالک یوم الدین میری بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ اب پہلی 3 آیات کے اندر بندہ یہ جو قرات کرتا ہے، یہ جو تلاوت کرتا ہے، یہ صرف اور صرف میرے لیے۔ پھر جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے میرے اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ مشترک۔ اب اس آیت کے اندر جو بھی بندہ مجھ سے جس چیز کی طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اور جب پھر آخری 3 آیات پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے بندے کے لیے ہے۔ تو گویا کہ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ رب العالمین سے کیا ہوا؟ ایک عہد و پیمان بھی ہے، اس کی حمد و ثنا بھی ہے، اس سے التجا بھی ہے۔ تو بات تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت اور بندگی کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ استعانت کس سے طلب کرنی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے طلب کرنی ہے۔ تو فعل مضارع ہوا، عبادت کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، نستعین مدد مانگتے بھی ہیں اور مانگتے بھی رہیں گے۔ تو گویا کہ میں اب پہلی بات پہ آ جائیں کہ جمع کا صیغہ اس لیے آیا کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گویا کہ پوری کے پورے اپنی امت مسلمہ جو اس کے بھائی ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی طرف سے ایک ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے،
وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے اس چیز کا اعلان کرتا ہے، یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہے میرے رب، ہم سب کے سب جو یہاں پہ موجود ہیں، امام ہے تو اپنے پیچھے، جو اس کے مقتدی ہیں ان کے لیے، اور جو مقتدی ہیں جو پڑھتے ہیں ان سب کے لیے، وہ سب کے سب اپنے دیگر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کی جمع کا سفر ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ اب یہ بات تو اتھینٹک ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور بندگی کرتے رہیں گے۔ عبادت اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اگر سرسری طور پر گنا جائے؟ محبت اور الفت، اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت، دوسرے نمبر پر خشوع، تیسرے نمبر پر خضوع اور چوتھے نمبر پر خوف۔ ان چار چیزوں کا مجموعہ عبادت کا نام ہے، بندگی کا نام ہے۔ اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ رب العالمین سے سب سے بڑھ کر محبت۔ پھر اس کے سامنے خشوع خضوع، عجز اور انکساری، جب اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو انتہائی خوش ہو، اطمینان کے ساتھ کہ میرا وقت یہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ جو اللہ رب العالمین کے دربار میں آیا ہوں تو میرا وقت کیا ہو رہا ہے؟ بچ رہا ہے۔ یہی تو اصل وقت ہے کہ جو کیا ہے وہ باقی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے، مال کے حوالے سے فرمایا، مال و دولت کے حوالے سے، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ بچ گیا، وہ باقی رہ گیا۔ تو جو وقت اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بھی کیا ہوا؟ بچ گیا۔ اور جو وقت اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی تمناؤں اور آرزوں کو پورا کرنے میں لگا وہ کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، خشوع اور خضوع۔ پھر اللہ رب العالمین سے محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے، ظاہر ہے اللہ سے محبت، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فلسفہ ہے، اللہ سے محبت ہے، اس سے کرنی ہے، صرف کرنا نہیں، اس کی اپنی کیفیت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو یہ ہے عبادت اور بندگی کے اندر 3 سے 4 چیزیں آ گئی، محبت اور الفت، خشوع اور خضوع، اور اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر۔ الایمان بین الخشیۃ والرجاء، کہ جس طرح سے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو اللہ رب العالمین کی خشیت، خوف، اور دوسرا امید، اللہ رب العالمین سے امید۔ اب جب اللہ سے محبت ہو، اس سے الفت ہو، اس کے لیے خشوع خضوع ہو، اس کے لیے خوف اور ڈر ہو، اس کی بندگی اور غلامی کا اعلان اور اقرار ہو چکا کہ میں اپنی ساری کی ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، تیری غلامی کرتا ہوں، جو تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اس کو میں نے مان لیا۔ اب میری پوری کی پوری زندگی اسی کی روشنی میں بسر ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ پھر مشکلات آئیں گی، پھر آپ کے آڑے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، پھر آپ کے سامنے آپ کے خاندان والے آئیں گے، آپ کے سامنے مختلف قسم کے فکر اور تصورات آئیں گے، شیطان اپنے چیلوں کو بھیجے گا مختلف انداز کے اندر، مختلف تصورات کے اندر، مختلف افکار کے اندر، مختلف پیراؤں میں، مختلف اوقات کے اندر، مختلف وسوسوں کے اندر، مختلف توہمات کے اندر۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ جملہ لے کے آئے
ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب، اب تیری بندگی کے نتیجے میں چونکہ اعلان کر دیا، ظاہر ہے اعلان کیا تو مشکلات تو آئیں گی حقیقی معنوں کے اندر بندگی، تو نستعین تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی قوت نہیں، ہمارے اندر اتنی بساط نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری بندگی کا اعلان بھی کر لیں پھر اس کا حق بھی ادا کر سکیں، لہٰذا ہم کیا ہیں، ہم تیرے سامنے سرب سجود ہیں، ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے رب، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ ہی تیری بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بندگی کی راہ کے اندر، اس غلامی کی راہ کے اندر جو مسائل اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس میں ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے، بلکہ تو ہمارا کیا ہے، کفیل ہے، بلکہ تو ہمارا کیا ہے، کارساز ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کرنا، عجز اور انکساری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہ یہ ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے وہ حماس کی مثال موجود ہے جزیر، کہ دوسری جانب کیا ہے، وہ اسرائیل، وہ دہشت گرد، لیکن ایک طرف حماس ہے بے سر و سامانی کی حالت میں، اور دوسری جانب وہ دنیا کا ایک طرح سے سپر پاور، اور دنیا کا سپر پاور اس کی معاونت میں، اس کی مدد کے اندر وہ امریکہ، لیکن فتح و نصرت کس کی مدد، کس کے حصے میں ہے، حماس کے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ہے۔ ایاک نستعین، اب انہوں نے یہ جو میدان کے اندر اترے ہیں اللہ رب العالمین کی بندگی اور غلامی کی تکمیل کے لیے، تو اس میں کیا کہا کہ ہم تیری ہی مدد کا، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہمارا حقیقی مددگار ہے۔ یہ اسباب اور وسائل تو کچھ معنی نہیں رکھتے، اصل مدد اور نصرت جو ہے وہ تیری ذات کی ہے، وہ تجھ ہی سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کے اوپر بالکل اسی مضمون کو دہرایا گیا، مختلف انداز کے اندر، مختلف جملوں کے اندر۔ سورۃ الہود کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو۔ پہلا جملہ وہی ہے، ایاک نعبد والا، فَاعْبُدْهُ بندگی کا ذکر ہو گیا، فَاعْبُدْهُ اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی فرما برداری کرو۔ پھر دوسرا کیا کہا، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بندگی کرو گے، اطاعت کرو گے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اس کے لیے کھڑے ہو گے، اقامت دین کے لیے کھڑے ہو گے، فریضہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرو گے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ اپنے اسباب اور وسائل کے اوپر تمہیں توکل ہو، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کیا ہو، بھروسہ ہو، یہ تو ایک منٹ چند سیکنڈ کے اندر کیا ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایک نقص آ گیا تو آپ اپنی کوئی مشینری نہیں چلا سکتے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا کرنا ہے، توکل کرنا، اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِهِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے آمنا بھی، ہم اس رحمان پر توکل لائے، وہ رحمان، وہ رحمان آمنا بھی، ہم اس پر کیا ہوئے، ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے کیا کیا، توکل اور بھروسہ کیا، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ المزمل کے اندر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اور مشرق اور مغرب کا رب لا الہ الا ہو، پہلا جملہ وہی ہے کہ نہیں کوئی ذات مگر اس کے، وہی الہ ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا۔ تو گویا کہ جب بندگی اللہ رب العالمین کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو آنے والے مسائل اور مشکلات ہیں تو اس کی مدد کس سے مانگنی ہے، اللہ رب العالمین سے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا جائزہ لیجیے چند سیکنڈ کے لیے، ہم اگر اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتے سوائے چند چیزوں، غیر اللہ کی بندگی کرتے، اپنی
روزمرہ کی زندگی کے اندر نگاہ ڈالیں، خالصتاً بالکل خلوص کے ساتھ، بالکل سچی نگاہ کے ساتھ نگاہ تأمل ڈالیں تو غیر اللہ کی بندگی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استعانت اور طلب کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو گویا کہ کیا بیان ہو گیا کہ ہے میرے اللہ، میں غیر اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، تجھے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش کر رہا ہوں، لہٰذا اس سرکشی اور طغیانی کے اندر میری مدد فرما۔ تو کتنی مضحکہ خیز بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ غیر اللہ کی بندگی میں استعانت طلب کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو گویا کہ یہ جو صرف الفاظ کو گرداننا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ الفاظ کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی تفاسیر کو سمجھنا اور اپنی زندگی کے اندر لانا، تب یہ سارا کا سارا مجموعہ کیا رکھتا ہے؟ ایک معنی رکھتا ہے کہ ہمارے رب کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فعل مضارع کے اندر نعبد اور نستعین یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ بندگی کرنی ہے تو اللہ کی، اور استعانت اور مدد طلب کرنی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔